الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ إلى آخر. وقال الله تعالى في كلامه المجيد وأنذر عشيرتك الأقربين. وقال تعالى في كلامه المجيد ألم يجدك يتيما فآوى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین. برادران اسلام، نوجوانان اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں و حاضرین اہل جمعہ، اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف جنہوں نے بنین و انسان کو خون کے لتھڑے سے پیدا کیا، بعدہ درود و سلام نازل ہو تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ سرور کونین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے مکہ کی وادی طائف کے اندر بے شمار زخم کھانے کے باوجود بھی لوگوں کو دعائیں دی، ایسے نبی پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو. اللہم صلی علیہ وسلم بارک علیہ. معزز حضرات، آپ سبھی جانتے ہیں کہ جو موضوع چل رہا ہے وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ادھر ادھر کی باتیں نہ کرتے ہوئے ڈائریکٹ موضوع کی طرف چلنے کے
کوشش کرتا ہوں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ پاک پروردگارہ تو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ آپ نے سنا کہ جب محمد بن عبداللہ پیدا ہوئے تو ایوان کیسرا کے 14 جواہرات گر پڑے، آتش کدوں کی آگ ٹھنڈی پڑ گئی، ملک شام کا مشال بجھ گیا، دودھ پلانے والی دایاؤں نے یہ کہہ کر محمد کو چھوڑ دیا کہ یہ تو یتیم ہے، اسے دودھ پلانے سے ہمیں کیا ملے گا۔ قبیلہ سعدیہ کی عورتیں کہا کرتی تھی اپنے بکری چرواہوں سے کہ تم اپنے بکریوں کو وہیں چرایا کرو جہاں حلیمہ اپنی بکریوں کو چراتی ہے۔ حلیمہ کی بکریاں جنگل میں کیا کھاتی ہے کہ ان کے گھر دودھ کی کمی نہیں ہوتی۔ اب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آگے بڑھتی گئی، 2 سال کی زندگی مکمل ہوئی، حلیمہ نے دودھ چھڑا دیا۔ بچوں کے دودھ چھڑانے کا وقت 2 سال، اس سے پہلے بھی چھڑا سکتے ہیں۔ حلیمہ نے چھڑایا اور مکہ لے کر کے آئی اور ماں کے حوالے کر دیا۔ پھر نبی کی برکت رحمت کو جو دیکھتی تھی نظارہ، دل گوارا نہ کیا کہ محمد کو چھوڑ دیا جائے۔ آمنہ سے اصرار کرنے لگی کہ آپ چند دن اور ہمارے پاس محمد کو رہنے دیں تاکہ یہ اچھی طرح سے پھلے پھولے اور اچھی طرح سے مستند ہو جائے، طاقتور ہو جائے۔ ماں کو بھی دل گوارا نہیں کہ میں اپنے بچے کو چھوڑ دوں، لیکن حلیمہ نے بار بار اصرار کیا کہ نہیں، ہمارے پاس رہنے دیجئے، ہمارے پاس رہنے دیجئے، وہاں کی آب و ہوا بہت بہتر ہے۔ بہرحال آمنہ کسی طرح سے تیار ہوگی۔ اب حلیمہ محمد کو لے کر کے دوسری مرتبہ اپنے قبیلہ سعدیہ کے اندر آ گئی۔ 2 سال کا بچہ ہے، امام کائنات کی وجہ سے حلیمہ کے گھر میں برکتیں اور رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ آپ کی عمر بڑھتی گئی، 3 سال کی عمر ہو گئی، 4 سال کی عمر ہو گئی، 5 سال کی عمر ہو گئی۔ ایک عجیب واقعہ پیش آیا جس سے حلیمہ کے دل کو درا کر کے رکھ دیا۔ مورخین نے اس تاریخ کو اور اس واقعہ کو کسی نے 3 سال کا لکھا ہے، کسی نے 4 سال لکھا ہے، کسی نے 5 سال لکھا ہے۔ ہم بیچ کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ آپ کی عمر 4 سال ہے اور 4 سال کی عمر میں حلیمہ کے بچیوں کے ساتھ جا رہے ہیں بکریاں چرانے کے لیے۔ حلیمہ کے چھوٹے بچے عبداللہ اور پھر اس کی ایک بہن یعنی محمد کی رضائی بہن سیما، ان دونوں کے ساتھ اور دیگر بچوں کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جنگل جا رہے ہیں۔ محمد بھی ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں اور اچھی خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔ 4 سال کی عمر میں ایک عجیب واقعہ پیش آ گیا۔ محمد اپنے بہنوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے گئے ہیں، اور ایسے وقت میں آسمان سے فرشتے آتے ہیں، محمد کو ایک درخت کے کنارے لے جاتے ہیں، ایک درخت کے سائے میں لے جاتے ہیں، محمد کو لٹاتے ہیں اور آپ کا سینہ چاک کر دیتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل امین آئے اور آ کر کے محمد کو پکڑا اور پکڑ کر کے درخت کے سائے میں لے گئے، اور لے جانے کے بعد محمد کا سینہ چاک کر دیا گیا، محمد کا سینہ پھاڑ دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہارٹ کا آپریشن 4 یا 5 مرتبہ ہوا پوری زندگی کے اندر، اور یہ پہلی دفعہ تھا 4 سال کی عمر میں اللہ کے نبی کو ہارٹ کا آپریشن ہوا، پہلی مرتبہ۔ محمد کو لٹایا گیا، آپ کا سینہ چاک کیا گیا، آپ کا سینہ پھاڑ ڈالا گیا، اور
اس سے دل کو نکالا گیا اور نکالنے کے بعد ایک دل سے ایک لوتھڑا کو نکال کر کے پھینک دیا، اور جبرائیل نے کہا کہ یہ شیطان کا حصہ ہے، اسے الگ پھینک دیا گیا، اور دل جو ایک تشتے پر رکھ دیا گیا، اور رکھنے کے بعد آب زمزم میں اس دل کو دھو کر کے پھر محمد کے اوپر فٹ کر دیا گیا۔ جو بچے یہاں پر یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ محمد کو قتل کر دیے گئے اور محمد کو مار ڈالے گئے، وہ دوڑتے ہوئے حلیمہ کے پاس آتے ہیں، یعنی رضائی ماں کے پاس آتے ہیں، اور آنے کے بعد ڈرے ہوئے سہمے ہوئے سارے کے سارے بچے کہنے لگے حلیمہ تیرے بچے کو قتل کر دیا گیا، حلیمہ تیرے بچے کو مار ڈالے گئے، حلیمہ تیرے بچے کو لٹا کر کے اس کا سینہ چاک کر دیا گیا ہے، حلیمہ تیرے بچے کو ختم کر دیا گیا ہے۔ حلیمہ ڈر گئی، سہم گئی، اور حلیمہ تھرا گئی، کانپ گئی کہ ارے دوسرے کا بچہ لے کر کے آئی ہو، کون ہے جو محمد کو قتل کرنے والا ہے اور کون ہے جو محمد کو مار ڈالنے والا ہے۔ حلیمہ ڈری اور سہمی دوڑتے ہوئے جنگل کی طرف جانے لگی، اور جانے کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی ہے کہ وہ وہاں سے دھیرے دھیرے خرامہ خرامہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ماں کی ممتا اور اس قدر شفقت و محبت سے پلنے والی اور رکھنے والی حلیمہ کا دل گوارا نہ کیا کہ وہ تو اپنے بچوں سے بھی زیادہ محمد سے محبت کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ اس کے عظیم نرالی شان تھی اور اس کے اخلاق و کردار بچپنے سے بڑے نیک تھے۔ حلیمہ نے اپنے سینے سے لگایا محمد کو اور پوچھنے لگی اے محمد تجھے کیا ہوا ہے، اے محمد میرے پیارے بچے تیرے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ خرامہ خرامہ کانپتے ہوئے ہونٹ سے محمد نے کہا کہ کچھ لوگ آئے تھے، سفید کپڑا پہن کر آئے تھے، مجھے لٹائے اور میرا سینہ چاک کر دیا گیا، اور میرے سینے سے کچھ چیزوں کو نکالا گیا اور پھر زمزم کے پانی سے دھو کر کے اسے پاک و صاف کر کے رکھ دیا گیا۔ حلیمہ ڈر گئی، سہم گئی، یہ دوسرے کا بچہ ہے اور ابھی سے اس کے دشمن پڑ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ محمد کو قتل کر دیا جائے اور محمد کو مار ڈالا جائے، پھر میں محمد کی امی کو کیا جواب دوں اور دوسرے کے بچیوں سے میں کیا جواب دوں؟ 4 سال کی عمر میں دل گوارا نہیں کیا، پھر بھی جا کر کے محمد کو ان کی امی کے حوالے کر دیا۔ 4 سال تک حلیمہ کے گھر میں رہے، اور حلیمہ کے گھر میں رہ کر کے اس کے بعد حلیمہ نے ڈر اور خوف کی وجہ سے دل گوارا نہیں کرتا تھا، اتنا حسین و جمیل بچہ اور اتنی خوبصورت نزاکت، اخلاق و کردار، ادب، اور اس کی وجہ سے برکتیں اور رحمتیں دیکھ رہی تھی، اور اس وجہ سے دل گوارا نہیں کیا کہ محمد کو چھوڑ دے، لیکن کیا کرے، مجبوری کی حالت میں حلیمہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے امی کے حوالے کر دیا۔ امی کے حوالے کرنے کے بعد 2 سال کی زندگی اور پار ہو گئی۔ 2 سال کی زندگی کے بعد 6 سال کی عمر آئی، اس میں بھی ایک ایسا عجیب و غریب حادثہ پیش آیا کہ اللہ کرے کسی اور کے ساتھ نہ ہو، لیکن یہ اللہ کی مصلحت تھی، اللہ رب العالمین کی رضا تھی۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کی خود تزکیہ اور تربیت کرنے والا تھا۔ 6 سال کی عمر ہے، امام کائنات کو اس کی امی لے کر کے مدینہ جاتی ہے۔ عبداللہ کا انتقال یہیں پر ہوا تھا، مدینہ کے اندر، جو پرانا نام مدینہ کا یثرب ہے، یہیں پر دفن ہوئے تھے عبداللہ۔ آمینہ نے سوچا کہ چلو میں مدینہ جاتی ہوں اور اپنے شوہر کے قبر کی زیارت بھی کرتی ہوں، اپنے بچے کو بھی دکھاتی ہوں، اور کچھ دن تھوڑا سا دل کو شانتی کر کے وہاں سے واپس آتی ہوں۔ حلیمہ اپنے بچے محمد کو لیتی ہے اور اپنے سسر یعنی عبد المطلب کو لیتی ہے، اور اپنی خادمہ ام ایمن کو بھی ساتھ لے لیتی ہے۔ یہ چاروں لوگوں کا قافلہ مدینہ کے اندر پہنچتا ہے۔ مدینہ کے اندر پہنچنے کے بعد امام کائنات کی ماں آمینہ اپنے شوہر کے قبر کی زیارت بھی کرتی ہے، محمد کو بھی دکھاتی ہے کہ یہ تیرے ابا کی قبر ہے۔ جو نبی سارے دنیا کی رحمت بنا کر بھیجا گیا، اور جس نبی کے سینے کے اندر اتنی رحم کے جرندے پرندوں کے اوپر محبت کرنے والے اور رحم کرنے والے، اس کے سر پر ہاتھ رکھنے والے باپ کا سایہ اللہ نے پہلے ہی نکال دیا۔ محمد نے کو جب اس کی امی نے دکھایا کہ یہ تیری ماں کا قبر ہے، محمد بے ساختہ رو پڑے اور اپنے ابا کو یاد کر کے وہاں پہ بلبلانے لگے۔ 1 مہینہ وہاں پر رکنے کے بعد وہاں سے واپس آتے ہیں، اور واپس ہوتے ہوئے ابھی مدینہ سے تھوڑی دور نکلے کہ امی کی بیمار ہو گئی۔ امی بیمار ہو گئی، ماں آمینہ بیمار ہو گئی، بیچارے بچہ
6 سال کی عمر محمد کی ہے اور امی بھی اب جانے کو تیار ہے. اب امی بھی دنیا فانی کو چھوڑنے کو تیار ہے. آمینہ کا یہاں سے شدت مرض بڑھتے جاتا ہے. جتنا سفر آگے جا رہا ہے مریض کے اندر کوئی تخفیف آنے کی کوئی امکان نہیں ہے. بیماری بڑھتی جا رہی ہے اور مکہ اور مدینہ کے بیچوں بیچ آبوا کے مقام پر پہنچی کہ جناب محمد رسول اللہ کی امی دنیا سے رخصت ہو گئی. 6 سال کی عمر کا بچہ جس وقت سب سے زیادہ ماں کی ضرورت پڑتی ہے بچے کو، اللہ تعالیٰ نے ماں کا سایہ محمد سے اٹھا لیا اور جناب محمد رسول اللہ کی ماں دنیا سے رخصت ہو گئی اور دنیا سے چل بسی. آپ تصور کیجئے کہ ایسے وقت میں سب سے زیادہ ماں کی ضرورت پڑتی ہے کہ بچے کو کھلونے کی ضرورت پڑ رہی ہے. کون لا کے دے گا؟ ماں باپ اس کے کھلونے اور اس سے چھوٹی چھوٹی خواہشات پوری کرتے ہیں. 6 سال کی عمر ہے، امی بھی دنیا سے رخصت ہو گئی. جناب محمد رسول اللہ کے دل پر کیا گزر رہا ہوگا اور ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اپنے دل کو سنبھالے ہوں گے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر میں آبوا کے مقام پر ان کی ماں بھی دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے. دادا عبد المطلب نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا، اپنے پوتے کی طرف دیکھا، اپنے پرانے بیٹے عبداللہ کی موت یاد آ جاتی ہے کہ یہی سرزمین مدینہ ہے جس کا نام یثرب تھا. میرے بیٹے بھی دنیا سے رخصت ہو گئے اور آج میرے پوتے 6 سال کی عمر کے اندر گئے اور ایسے وقت میں سب سے زیادہ ماں کی شفقت اور محبت کی ضرورت پڑتی ہے اور ماں بھی دنیا سے رخصت ہو گئی. بیٹے اور دادے کے دل کے اندر محمد کی محبت جوش مارتی ہے، اپنے سینے سے لگاتے ہیں محمد کو اور اپنے سے دور نہ ہونے دیتے ہیں. کسی طرح سے محمد کو سنبھالتے ہیں اور وہاں سے مدینہ لے کر کے آتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جب گزر گئی اور ام ایمن اور عبد المطلب نے وہاں پر ابوا کے مقام میں دفنایا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر لپیٹ کر کے رو رہے تھے. آنکھیں اشک بار تھی کیونکہ ایسے وقت میں بچوں کی چھوٹی چھوٹی خواہشیں ہوتی ہیں اور ان خواہشات کو پوری کرنے کے لیے ماں باپ ہمیشہ تیار رہتے ہیں. کون ہے جو محمد کے سر پر کون ہے جو محمد کے سر پر ہاتھ رکھے؟ کون ہے جو محمد کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو پوری کرے؟ کون ہے جو محمد کو اپنے سینے سے لگا کر کے بیٹے کا درجہ دے اور دل پھاڑ کر کے نبی کے زخم پر مرہم لگانے کے لیے تیار ہے؟ اللہ تعالیٰ نے 6 سال کی عمر میں ماں کا سایہ بھی لے لیا. پھر کسی طرح سے عبد المطلب نے بچے کو سنبھال کر کے مدینہ کے اندر لائے اور اپنے بچوں سے بھی زیادہ محمد سے محبت کی، اپنے بچوں سے بھی بڑھ کر کے الفت اور محبت اور اپنے شفقت سائے تلے محمد بن عبداللہ کو پالا پوسا. کیونکہ ماں باپ کے بعد سب سے زیادہ بچوں سے محبت کرنے والے دادا اور دادی ہوتے ہیں. اسی محبت کے شفقت کے سائے تلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑے بڑھے، یہاں تک کہ اپنے بچوں سے بھی بڑھ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کیے. عبد المطلب کے لیے کعبے کے سامنے ایک گدا بچھایا جاتا تھا جس میں وہ فیصلہ کیا کرتے تھے. باقی بچے جو خود کے بچے تھے عبد المطلب کے، وہ اس گدے کے اندر نہیں بیٹھتے تھے ان کی عزت ان کے احترام کی وجہ سے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس گدے پر بیٹھتے. ان کے چچا بولتے نیچے اتر، لیکن عبد المطلب کہتا نہیں چھوڑ دو، یہ بچے کی شان بڑی نرالی ہے، اس کا اخلاق و کردار جب دیکھتا ہوں میرا دل خوشی سے باغ باغ ہو جاتا ہے. بچپن ہی سے اعلیٰ اخلاق کے کردار تھے اور اعلیٰ اخلاق کے پیکر تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنے اخلاق و کردار سے لوگوں کو متاثر کرنے والے تھے. عبد المطلب نے اپنے شفقت و محبت کے ساتھ رکھا، 2 سال تک رکھا. اللہ کو کیا منظور، 6 سال کی عمر میں ماں دنیا سے رخصت ہو گئی. جب 8 سال کی عمر ہو گئی، جو دادا محبت کرنے والے، شفقت و عداوت سے شفقت و محبت کے ساتھ رکھنے والے، اب 8 سال 10 مہینے 8 سال 2 مہینے 10 دن کی عمر نبی کو ہے اور دنیا سے دادا بھی رخصت کر گئے. اللہ اکبر. جب دنیا میں پیدا ہوئے باپ کا سایہ نہیں دیکھا اور باپ کا چہرہ نہ دیکھا،
6 سال کی عمر میں ماں بھی دنیا سے چھوڑ کر کے چلی گئی، 8 سال کی عمر میں محبت کرنے والے دادا بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ یتیم نہیں، در یتیم میرے نبی بن گئے۔ ایک یتیم تو پیدا ہونے سے پہلے یتیم تھے اور دادا کے انتقال کے بعد در یتیم بن گئے۔ جب عبد المطلب کے جنازے کو لے جایا جا رہا تھا قبرستان، میرے نبی اس جنازے کے نیچے روتے ہوئے اپنے آنکھوں میں آنسو لے کر کے جا رہے ہیں۔ اب کیا کرے، کیسے شفقت و محبت کے ساتھ رہے، اور کون شفقت و محبت کا سر ہاتھ پر رکھنے والا ہو۔ دادا بھی دنیا سے رخصت، اور دادا جاتے ہوئے اپنے بیٹے ابو طالب سے کہا تھا، بیٹے یہ میرا بھتیجا ہے، جنہوں نے اپنے باپ کا چہرہ نہ دیکھا، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا لخت جگر ہے، جنہوں نے 6 سال کی عمر میں اپنی ماں کو مرتا ہوا دیکھا، جنہوں نے اپنی ماں کو گوا دیا، آج 8 سال کی عمر ہے اور مجھے بھی امید ہے کہ میں بھی خدا کا پیارا ہونے والا ہوں۔ ابو طالب، اس بچے کو اپنے سے زیادہ محبت کرنا، اپنے بیٹے سے زیادہ الفت کرنا، ابو طالب اپنے بیٹے سے زیادہ میرے بچے اور میرے پوتے کی مدد کرنا اور اس کی حمایت کرنا۔ پھر وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب چاچا عبد المطلب کے ابو طالب کے سائے پلے بڑھے، اور 8 سال سے لے کر کے 40 سال کیا اس کے بعد تک حضرت ابو طالب کے سائے تلے پڑے، اور ابو طالب نے ایسی محبت کی کہ ہر ضد پوری کرنے کے لیے کماتن تیار رہے۔ یہی کسی چیز کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر نبوت ملنے کے بعد اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس دلایا اور بچپنا یاد کرا دیا۔ الم یجد کا یتیما فآوا، اے نبی کیا آپ یتیم نہیں تھے، لیکن اللہ نے آپ کو قرار دیا، اللہ نے آپ کو جگہ دیا، اللہ نے آپ سے محبت کرنے والے لوگ پیدا کیے، اللہ نے آپ کو یتیمی کا احساس نہ ہونے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بعد میں احساس دلایا۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے عمر بڑھتی جاتی ہے۔ 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہوتی ہے، اور شادی کے بعد خوشگوار زندگی گزارتے ہیں۔ ہوتے ہواتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 1 سال سے 40 سالہ زندگی کا پورا مکمل ہو رہا ہے۔ اخلاق و کردار کے ماہر، امانت داری دکھانے والا، ہمیشہ سچائی کا دامن پکڑنے والا، غریبوں مسکینوں کا مدد کرنے والا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کریکٹر امت کو دکھایا، ایسا کریکٹر دنیا کو دکھایا کہ آج تک انگلی اٹھانے والا کوئی نہیں جو صحیح طریقے پر نبی کی سیرت کو پڑھتا ہے، نبی کے اخلاق کو پڑھتا ہے، نبی کی کردار کو پڑھتا ہے، نبی کے چال و چلن کو پڑھتا ہے۔ بے ساختہ وہ پکار اٹھتا ہے کہ آج تک دنیا میں ایسا آدمی کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ہے جو اس قدر اخلاق و کردار کا مالک ہو، اور اس طرح سے اخلاق و کردار والا ہو، اور اس طرح سے نرم مزاج کا رہنے والا ہو۔ 40 سالہ زندگی نبی نے لوگوں کے سامنے بکھیر دیا، 40 سالہ زندگی مکہ کے سامنے گزار دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملتی ہے، نبوت ملنے کے بعد اللہ رب العالمین نے آپ کو نبی اور رسول بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر آیت کریمہ نازل کر دیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی آپ لوگوں کو ڈرائیے، جہنم سے ڈرائیے، قبر کی عذاب سے ڈرائیے، آخرت سے ڈرائیے، اور آخرت کی طرف لوگوں کو بلائیے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑ پر چڑھتے ہیں اور مکے لوگوں کو بلاتے ہیں۔ مکے کے تمام لوگ حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگوں اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمنوں کی ایک بڑی فوج تم پر حملہ کرنے والی ہے، کیا تم اسے تصدیق کرو گے؟ کیا تم اسے مان لو گے؟ کیا میری بات پر یقین کرو گے؟ سارے کے سارے مجمع کے اندر بیک زبان آواز ہو کر کہا، ما جربنا علیک الا صدقا، کیوں نہیں مانیں گے؟ کیوں نہیں یقین کریں گے؟ کیوں نہیں آپ پر وشواس کریں گے؟ کیوں نہیں آپ پر اعتماد ہوگا؟ کیوں نہیں آپ کی بات پر بھروسہ ہوگا؟ اے نبی ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے پایا ہی نہیں، ما جربنا علیک الا صدقا، ہمیشہ ہم نے آپ کو سچ بولتے ہوئے پایا۔ 40 سالہ دور زندگی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، 1 سال سے 40 سال تک میں نے تمہارے سامنے گزار دیا، بتاؤ میرے کریکٹر کو کیسے پرکھا تو نے، مجھے
कैसे जाना और कैसे परखा, मेरी जिंदगी की हालात कैसे तुम्हारे सामने गुजरी। अल्लाह वालो 10 साल किसी के सामने गुजार दो, उंगलियां उठाते, अरे 10 साल रहा मैं उसके कैरेक्टर के बारे में जानता हूं, वो इस बुराई के अंदर मुलविस रहता है, ये गलत काम करता है, फलां गलत काम करता है, फलां गलत काम करता है। अल्लाह वालो 40 साल की जिंदगी मेरे नबी ने मक्का के सामने गुजार दिया, लेकिन सारे के सारे लोगों को ये बात यकीन था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच बोलने वाले हैं। मा जर्रबना अलैका इल्ला सिद्क़न, नबी हमेशा आप सच बोलने वाले हैं। और हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वो हदीस उठाइए जो बुखारी शरीफ के अंदर है कि ला युख़ज़ीकल्लाहु अबदन इन्नका लतसिलुर रहीम। ए नबी, ये दौरे नबूवत की बात नहीं है, नबूवत से पहले की बात है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती है, आप रिश्तेदारों को मिलाते हैं। आज दुनिया के अंदर चंद रुपया हो जाते हैं तो सबसे पहले रिश्तेदारों को काट देते हैं। ये नबी की अखलाक नहीं है, नबी का किरदार नहीं है, नबी का चालो चलन नहीं है, नबी के अखलाक करीमा नहीं है। ऐ उम्मत मोहम्मदिया के लोगों और नबी पर ईमान लाने वाले लोगों, सुनो, अल्लाह के प्यारे नबी नबूवत से पहले अपने रिश्तेदारों को जोड़ते थे, अपने रिश्तेदारों को मिलाते थे। काटना नहीं रिश्तेदारों को, और रिश्तेदारों से दूर नहीं होना, रिश्तेदारों से दुश्मनी नहीं करना। जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी नबी नहीं बने हैं, 40 साल बेगैर नबूवती जिंदगी है जो आम इंसान की जिंदगी थी। और ऐसे हालात में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिश्तेदारों को मिलाते थे, कभी झूठ नहीं बोला, मेहमान की मेहमान नवाजी करते थे, तहे दस्ते को कमा कर देते थे और तंगहाली को कमा कर देते थे, सदका व खैरात क्या करते थे, हक की राह में मदद क्या करते थे। ये नबी की अखलाक करीमाना है। आज जरूरत है इस बात के ऊपर इस दौर के अंदर कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर को अपनाया जाए, आपके अखलाक को अपनाया जाए, आपके किरदार को अपनाया जाए, आपके आदात व अतवार को अपनाया जाए। नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो नमूना बना करके दिखा दिया, वो किरदार और माशरे के अंदर चल करके फिर करके दिखा दिया उम्मत को। ऐसे रहते हैं इंसान और माशरे और समाज के अंदर इस तरह से जिंदगी गुजारो। नबी ने ऐसी जिंदगी गुजारी कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमा दिया, ऐ लोगों सुनो, अगर किसी को आइडियल और नबी ना बनाना है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आइडियल और नमूना बनाओ। किसी के अखलाक को अपनाना है, किसी के तरीक़ा को अपनाना है, किसी के चालो चलन को अपनाना है, किसी के बातचीत के तरीक़ा को अपनाना है, किसी के कैरेक्टर को अपनाना है, किसी के तौर तरीक़ा को अपनाना है, किसी के चलने बैठने को अपनाना है, किसी के उठने बैठने को अपनाना है, किसी के बातचीत करने के तरीक़ा को अपनाना है। ऐ लोगों सुनो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए नबी को नमूना बना दिया है। जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारो, हालात सही हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, पाक परवरदिगारा हम तमाम मुसलमानों को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद और बेइंतहा मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, इस पुरफितन दौर के अंदर जब माशरे के अंदर समाज के अंदर बेशुमार बुराइयां फैली हुई है और दीगर कौमें मुसलमानों पर उंगलियां उठा रही है, ऐसे मौके पर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमाना को अपनाने की तौफीक अता फरमा। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।